السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ولی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ صورتحال یقیناً بڑی تشویشناک ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ایک نیشنل پارٹی ہے اس کو کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اطلاع آئی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر بہت بڑی تعداد میں کارکنان پہنچے۔ کارکنان کے پہنچنے کے بعد یہ گرفتاری نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کا ایپیسوڈ ایک اسلام آباد میں بھی چلا تھا جب عمران خان صاحب بنی گالہ میں تھے۔ تب بھی عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ ہے، اس وقت پنجاب میں دوبارہ گورنمنٹ فارم نہیں ہوئی تھی، تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کے پی کے چلے جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں یہیں پہ رہوں گا، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح سے زمان پاک پہ بھی کل رات کو جب یہ الرٹ جاری ہوا، سارے ورکرز پہنچے اور پھر آخر میں پولیس نہیں آئی گرفتار کرنے کے لیے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جی نہیں، بس صرف یہ ایک ڈراوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، گرفتار کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں، آئیں گے بھی نہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ایک ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو دوسری طرح سے کہہ سکتے ہیں دے ٹیسٹنگ دی واٹرز، اور یہ اسی طریقے سے اسیس کیا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ رد عمل کیا آتا ہے۔ وہ رد عمل ہی تو ہے کہ جس کا خوف اب تک روکے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گزشتہ کئی مہینوں سے گرفتار نہیں کیا گیا ہے، یا اب بھی جو اگر کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اس تاخیر کے پیچھے صرف وہ خوف ہے کہ رد عمل کیا آئے گا، پورے ملک میں صورتحال کیا بنے گی۔ عمران خان صاحب کا جہاں پر ایک گرفتاری والا معاملہ ہے، وہیں پہ دوسری طرف نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح سے یہ حکم جاری کر رہے ہیں اور ان کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو تبادلے ہوئے ہیں ان میں جو میجر تبادلے ہیں اس پہ ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں۔ جو آئی جی پنجاب ہیں ان کو تبدیل کیا گیا، اور تبدیل کر کے وہاں پر لایا گیا ہے ڈاکٹر عثمان کو، جو ڈائریکٹر ایف آئی اے بھی رہے، وہ محسن رضا نقوی صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں۔ اسی طرح سے جو سی سی پی او لاہور ہیں ان کو بھی جو واپس لایا گیا ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو 25 مئی کو جو تشدد ہوا تھا یہ اس کے ذمہ داران میں سے تھے، تو یہ بھی ان کو جو لایا گیا ہے یہ بھی ان کے دوست ہیں، بڑے قریبی دوست ہیں، اور ان کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ چونکہ کیئر ٹیکر سی ایم کے بڑے قریبی دوست ہیں، تو وہ اس کا ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو کچھ لیوریج ملے گا، کچھ ڈھیل وہاں پر ان کو ملے گی، چھوٹ ملے گی۔ دوسری طرف جو پرنسپل سیکرٹری تھے چودھری پرویز الہی صاحب کے، وہ ڈیپوٹیشن پہ تھے، محمد خان بھٹی صاحب پنجاب اسمبلی سے، ان کو پنجاب اسمبلی میں دوبارہ واپس بھیج دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح پورے پنجاب بھر میں تقرریاں اور تبادلے ہو رہے ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ جب ایک دفعہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن جاتا ہے، جب چیف منسٹر کیئر ٹیکر اپنے عہدے کا حلف لے لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ تقرریاں اور تبادلے نہیں ہوتے ہیں، اور اس پر ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ پابندی لگ جاتی ہے۔ اور کیئر ٹیکر سی ایم کو لے کر یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو لے کر جو پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون کی روشنی میں کیئر ٹیکر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو امپارشل ہو، غیر جانبدار ہو، تاکہ وہ صاف اور شفاف انتخابات میں سہولت کار کا کردار ادا کرے، اور یہی مقصد اور یہی موٹیو الیکشن کمیشن کا بھی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کا کام صرف الیکشنز کروانا ہے، اور الیکشن کمیشن ہی اگر ایسا نام سجیسٹ کرے گا یا فائنلائز کرے گا فار کیئر ٹیکر سی ایم، جو پاکستان تحریک انصاف کے اعتبار سے کنٹروورشل ہیں، اور ان کی جو کنٹروورسی ہے یا جو ان کی تنقید ہے، جو اعتراض ہے، وہ کافی حد تک درست بھی ہے، تو پھر آپ صاف اور شفاف انتخابات کے ہونے سے بہت پہلے ہی، بلکہ اس کی تاریخ بھی اناؤنس ہونے سے بہت پہلے ہی اس کو آپ متنازع بنا رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کی یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ الیکشن کمیشن نے تو خیر بہت سی غلطیاں کی ہیں، میں ان کی طرف بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو محسن رضا نقوی صاحب کی بات ہو رہی ہے، نگران وزیر اعلیٰ کی، دیکھیے میں نے چینل 24 میں کچھ مہینے کام کیا، میں ان کو جانتا ہوں اس وقت سے۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک دفعہ ایک اور اسپیل آیا 2018 میں، تب بھی میں نے کچھ مہینے چینل 24 کے لیے کام کیا، میری ان سے ایک دفعہ پھر تب انٹریکشن ہوا۔ پھر سن 2021 میں ایک دفعہ پھر میں چینل 24 جوائن کرنے لگا تھا، کہ پھر میں نے ان سے معذرت کر لی محسن رضا نقوی صاحب سے، کیونکہ چینل 24 کے وہی اونر ہیں، مالک وہی ہیں، تو میں ان کو جانتا ہوں اور میں ان کا بڑا دل سے احترام کرتا رہا ہوں، اور ابھی بھی میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے، کیونکہ میں ان کو لے کر چل رہا ہوں ایز این اونر آف اے چینل، اور کس طرح سے وہ امپلائیز کو لے کے چلتے ہیں، اور وہ ہمیں کتنی سپیس ملتی رہی ہے، تو مجھے تو سپیس خیر ملتی رہی ہے جب تک میں نے کام کیا۔ 2018 میں بھی جب الیکشنز ہو رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف جیتی، تو تب بھی مجھے سپیس ملی تھی محسن رضا نقوی صاحب کی طرف سے ان کے چینل 24 پہ، اور اس سے پہلے بھی جب میں نے سن 2000
14 کے اینڈ میں جوائن کیا تھا اور پھر 15 فروری میں نے چھوڑ دیا تھا، تو تب بھی مجھے ان کی طرف سے سپیس ملی تھی اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی کہ نہیں پی ٹی آئی کی فیور میں بات نہیں کرنی ہے، پی ٹی آئی کے لتاڑو وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ سن 2014 میں جب میں نے جوائن کیا تو میرا جو پہلا پروگرام چینل 24 پر نشر ہوا تھا اور پروگرام کا نام تھا علی آن ایئر، تو وہ پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں دھرنا چل رہا تھا اور طویل 125 دن کا یہ جو دھرنا تھا، اس میں ٹورڈز دی اینڈ دسمبر کے مہینے میں 2014 میں پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم مختلف شہروں میں لاک ڈاؤنز کریں گے۔ تو جو میرا پہلا پروگرام ہے وہ پہلا پروگرام میرا فیصل آباد شہر سے تھا، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک جو ورکر ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کو گولی لگی تھی، اور الزام پھر رانا ثناء اللہ اور ان کے ورکرز پہ لگا تھا، ان کے گارڈز پہ لگا تھا کہ ان کی طرف سے فائرنگ ہوئی اور یہ ان کے کارندے، ان کے آدمی ہیں جنہوں نے فائرنگ کی ہے، اور حق نواز اس کا نام تھا۔ مجھے آج بھی اس ورکر کا نام یاد ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ تو میرا وہ پہلا پروگرام تھا چینل 24 پہ، اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ مجھے اس وقت چھوٹ تھی اور مجھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی کہ اور یہ میں ساری باتیں اس وجہ سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی محسن رضا نقوی صاحب سے وزارت چاہیے یا میں ان کی کوئی چاپلوسی وغیرہ، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا ہے، یہ کام بالکل مجھ سے نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ بہت سے معاملات میں نے اس سے نقصان اٹھایا ہے، لیکن میں وہ نقصان اٹھانا بہتر سمجھتا ہوں نہ کہ یہ کہ کسی کی خوشامد کرنا۔ تو یہ حقیقت فیکچول چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ تو محسن رضا نقوی صاحب کی طرف سے مجھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی کہ بھئی آپ نے پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ پہ کیوں کر رہے ہیں۔ اور بلکہ جب مجھے ایک اور بات بتاتا ہوں، پیچھے جاتے ہیں تھوڑا، 2014 کا میں دھرنا کور کر رہا تھا، میں وہاں پر تقریباً 2-2.5 مہینے رات دھرنے میں اس کو کور کرتا رہا۔ تو مجھے جب آفر کی گئی محسن رضا نقوی صاحب کی طرف سے چینل 24 کے لیے، تو میں دھرنے میں ہی تھا، دھرنے کی ہی میری جو محنت تھی یا جو میرا کام تھا اس کو دیکھتے ہوئے سراہتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ آ کر ملاقات کیجیے، اور پھر معاملات آگے بڑھے۔ اچھا، پھر سن 2018 میں جب الیکشنز تھے تب بھی مجھے بالکل نہیں روکا گیا کہ جی یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ مجھے یاد ہے کہ فواد چودھری صاحب کے حلقے سے میں نے پروگرام کیا، اور میں نے وہاں پہ جو سروے کیا، اس سروے میں نے کہا جی فواد چودھری صاحب یہاں سے جیتیں گے، اور جیتیں گے بھی، اور جیتے بھی۔ پھر میں نے ابرار الحق صاحب کے حلقے سے کیا نارووال سے، وہاں پر احسن اقبال صاحب تھے اور ابرار الحق صاحب تھے، تو میں نے تب یہ کہا کہ ابرار الحق صاحب مجھے یہاں پر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ جیتے تو نہیں لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو اس میں بھی میں نے جو آخر میں پول دیے، اور جو میرا جو پول تھا وہ میرا خود کا کریٹ کیا ہوا نہیں تھا، لوگوں کی رائے تھی، تو میں نے کہا تھا جی ابرار الحق صاحب جیتیں گے۔ اسی طرح فیصل آباد میں فاروق حبیب صاحب کے حلقے کو جا کر میں نے کیا، اور میں نے وہاں پر کہا کہ جی عابد شیر علی ہار جائیں گے اور فاروق حبیب جیت جائیں گے، اور فاروق حبیب صاحب جیت گئے۔ یہ میں نے آپ کو 3 جو ہے نا وہ میجر حلقے بتائے جو میں نے کور کیے سن 2018 کی انتخابی مہم کے دوران، الیکشن سے پہلے، اور پھر اس پہ بھی مجھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی محسن رضا نقوی صاحب کی طرف سے کہ کیا کر رہے ہو، پی ٹی آئی کی فیور میں جا رہا ہے، یہ وہ کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اور الیکشنز کے بعد بھی جب وہ الیکشن ریزلٹس آ رہے تھے اور ہماری ٹرانسمیشن چل رہی تھی اور بے شمار وہاں پہ اینالسٹ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں بھی شامل تھا، مجھے تب بھی نہیں کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی کی فیور میں بات نہ کرو، پی ٹی آئی کی مخالفت کرو، کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا میرا اس معاملے کو لے کر ان کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس رہا، اور میں اسی وجہ سے ان کا احترام بھی کرتا ہوں۔ اور بلکہ 2021 میں جب مجھے دوبارہ کہا جا رہا تھا آنے کو، تو تب بھی مجھے کہا جا رہا تھا کہ ایک پروگرام ہے ڈی این اے، ڈیبیٹ نیوز اینڈ انالیسس، اس میں آپ بیٹھیں گے اور یو ول بی پروجیکٹنگ، یا آپ ایک طرح سے پی ٹی آئی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو لے کے آپ کیری کر رہے ہوں گے۔ تو اب ایز اے چیف منسٹر ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ ہی از گاٹ اے ڈفرنٹ جاب ٹو ڈو، اٹس آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ بال گیم، اینڈ یہاں بھی ڈیفینیٹلی ان کی ایک اور پرسنالٹی ہے جو سامنے آئے گی۔ اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں تو میں نے ان کو ابھی ان کے نامنیٹ ہونے پر مبارکباد بھی دی تھی، لیکن میں فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ رول نہیں لینا چاہیے تھا، ان کو یہ آفر نہیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی، ان کو ہی شوڈ ہیو سیڈ نو، بیکاز obviously یہ تو صرف ایک 90 دن کی بات ہے یا اور کچھ عرصہ آپ لگا لیں، اس کے بعد تو پھر وہی واپس روٹین آ جانی ہے۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی جی پنجاب لگے ہیں ڈاکٹر عثمان، ان کو بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں۔ لیکن جب اس طرح کی طاقت آپ کو مل رہی ہو، آپ کو اقتدار مل رہا ہو، تو پھر کہاں کسی سے انکار ہوتا ہے، پھر تو آپ کہتے ہیں جی دونوں ہاتھوں سے بھی لے لیں، بلکہ اور بھی ہاتھ ہوتے تو اس سے بھی لے لیا جاتا۔ ابھی میں نے یہ آپ سے بات کہی کہ یہ آئے ہیں 90 دن کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ، سی ایم پنجاب محسن رضا نقوی صاحب اور باقی سب بھی اسی طرح سے جو ان کی کیبنٹ ہوگی، لیکن میں یہاں پر ایک اطلاع دے دوں، اور وہ اطلاع یہ ہے کہ میری معلومات کے مطابق یہ معاملہ دسمبر تک چلے گا، یعنی کہ معاملہ پورا سال نکالے گا، اور اسی طرح سے جو فیڈرل سیٹ اپ ہے وہ بھی کنٹینیو کرے گا، لیکن جہاں تک پروونشل الیکشنز کی بات ہے تو یہ دسمبر تک چلے گا۔ میں نے اپنے سورس سے پوچھا کہ ایسا کیوں، تو ان کی طرف سے مجھے جواب یہ ملا کہ ناراضگی ہے، اور اس ناراضگی کا اظہار تو ہوگا۔ میں نے پوچھا کون سی ناراضگی،
تو مجھے کہا گیا کہ جی وہی ناراضگی کہ جس کا عمران خان صاحب ذکر بھی کرتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا تو اس دن چڑیا گھر سے ان کو کال آئی اور پوچھا گیا جی آپ کب ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے ہیں، تو کہا گیا کہ جی ابھی نہیں، ابھی تو ہم ہفتہ اتوار یعنی کہ کمنگ سیٹرڈے یا سنڈے کو ہم لیں گے، ٹائم ہے اس میں، یعنی کہ حقیقت نہیں بتائی، جو کہ اس دن کا پلان تھا وہ ان کے آگے نہیں رکھا، ان کو نہیں بتایا. تو اس پر ناراضگی، اور ناراضگی ہے تو پھر وہ ناراضگی پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اب آپ کو یہ سارا کچھ بھگتنا پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے اسمبلیاں تحلیل کر کے صحیح کیا یا غلط کیا؟ ان مائی پرسنل اوپینین آج نہیں تو کل اسمبلیاں تو تحلیل کرنی تھیں، لیکن اگر فروری میں کر دیتے تو اس کا ایک فائدہ تھا، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ کے پی کے اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی تحلیل کرتے ہی پھر الیکشنز بھی ہو جائیں گے، کہ اسمبلی کے پی کے کی اور پنجاب کی فروری میں تحلیل کرنے سے الیکشنز مئی میں ہونے تھے. مئی کا مطلب یہ ہے کہ عید الفطر کے بعد. عید الفطر کے بعد کا مطلب ہے کہ آپ کا جو آپ کو ہائی ٹرن آؤٹ چاہیے ہوتا ہے، زیادہ آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ووٹرز آئیں اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، تو وہ مئی میں اس کے چانسز زیادہ تھے بنسبت ماہ رمضان کے، کہ اگر آپ نے جس طرح جنوری میں کیا تو اس حساب سے تو اپریل میں الیکشنز ہو جانے چاہیے عید الفطر سے پہلے، تو اس میں ٹرن آؤٹ کم بھی ہو سکتا ہے. یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کا معاملہ ابھی بیچ میں تھا، اٹ واز ہینگنگ، لٹک رہا تھا، تو وہاں پر کچھ تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے تھا اور کے پی کے کی اسمبلی کو ڈیزالو تب کرنا چاہیے تھا جب یہاں پر کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کا معاملہ فائنلائز ہو جاتا، یعنی کہ پتہ چل جاتا کہ یہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے، پھر وہاں پر آپ کے پاس ایک بارگیننگ چپ ہونی تھی. اب جب یہ سب ہو گیا ہے تو جو کیا جا رہا ہے وہ تو خیر پی ڈی ایم سے آپ ایکسپیکٹ کر ہی سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے یہ تو سب کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جتنے دھڑلے سے کیا جا رہا ہے اور جتنی اس میں اللیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، الیکشن کمیشن خاموش ہے. الیکشن کمیشن کو ذرا فرق نہیں پڑتا. الیکشن کمیشن کو اس بات پہ تو فوراً فرق پڑتا ہے اور حرکت میں بھی آ جاتا ہے کہ جب ان کو فواد چودھری صاحب مختلف جملے کہہ کے پکارتے ہیں، جس طرح نعرے بھی لگ رہے تھے اسلام آباد میں عدالت میں، منشی کے نعرے لگ رہے تھے، تو یہ اس سے تو فرق پڑتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن کو اس وقت کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک الیکشنز کی بات ہونے جا رہی ہے، الیکشنز کی تاریخ اناؤنس نہیں ہو رہی ہے. گورنر کو، یہ بھی کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے کہ کے پی کے کا گورنر ہو یا پنجاب کا گورنر ہو، دونوں گورنرز کو جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو اس کے بعد دے ہیو ٹو اناؤنس دا ڈیٹ کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. لیکن یہ ان کی بدنیتی ہے، اور ان کی بدنیتی اس وجہ سے ہے بیکاز ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے الیکشنز میں چلے گئے تو الیکشنز میں تو ہمیں بڑا پھینٹا لگنا ہے اور ہم نے الیکشنز میں جیت نہیں پانا ہے، ہمیں 2/3 اکثریت نہیں ملنی ہے، 2/3 اکثریت پنجاب میں بھی نہیں ملنی ہے اور کے پی کے میں بھی نہیں ملنی ہے. تو اس وجہ سے وہ الیکشنز کی طرف جا ہی نہیں رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ تاریخ بھی اناؤنس نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کیا الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا؟ الیکشن کمیشن کو صرف پی ٹی آئی کے معاملات نظر آتے ہیں. مطلب آپ اس کو پروہیبٹڈ فنڈنگ میں پاکستانی ہیں جو فنڈنگ دے رہے ہیں، آپ کہہ دیں کہ جی یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے. آپ توشہ خانہ کا نکال لیں اور توشہ خانہ کا آپ صرف نکال کر کہہ دیں کہ جی پی ٹی آئی کا توشہ خانہ نکالا اور پی ٹی آئی کے توشہ خانہ میں ہمیں اعتراضات ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب پر اعتراضات ہیں، اور آپ کو وہاں پر کوئی اعتراضات نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، نہ پروہیبٹڈ فنڈنگ میں کسی اور پارٹی کے آپ کھاتے کھول کے بیٹھتے ہیں. کیوں؟ باقی پارٹیز جو ہیں وہ آپ کی کیا خالہ کی ہیں، پھپھی کی ہیں، چاچے کی ہیں، تائے کی ہیں، کس کی ہیں؟ آپ کا کیا ان سے ایسا تعلق ہے؟ یا کوئی آپ کو سمدھی ادھر بیٹھا ہوا ہے یا آپ کسی کے سمدھی ہیں کہ آپ ان کے کھاتے نہیں کھول رہے ہو؟ توشہ خانہ میں بھی باقی جتنے بھی آئے ہیں ہمارے وزرائے اعظم اور جتنے بھی ہمارے صدور آئے ہیں، ہیڈز آف دا اسٹیٹ آئے ہیں، بیوروکریسی میں لوگ ہیں، ان کو کیا کیا کچھ ملتا رہا ہے، یہ سب منظر عام پر آنا چاہیے. مطلب ایک فیئر اینڈ فری طریقے سے سارا کچھ ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی جانبداری نہیں ہونی چاہیے. غیر جانبدارانہ طریقے سے ان تمام معاملات کو کھول کر سامنے رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے ملک کو بھی، قوم کو پتہ چلے کہ اور جو ہیڈز آف دا اسٹیٹ رہے ہیں وہ توشہ خانہ سے کیا کچھ لیتے رہے. لیکن توشہ خانہ صرف آپ کو عمران خان صاحب کا نظر آتا ہے. عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا اپریل سے. عمران خان صاحب پہ توشہ خانہ، پروہیبٹڈ فنڈنگ، آڈیو ویڈیو کے دھمکیاں، پھر عمران خان صاحب کے خلاف لوگوں کو پلانٹ کر کے ان کے بیانات جو منظر عام پر لاتے گئے ہیں اور ان کو پھر اس میں استعمال کیا جاتا رہے ٹو دیئر کنوینئنس. آپ نے ان کے خلاف ایک کیمپین چلا دی، فتنہ کہہ کر آپ نے کیمپین چلا دی، آپ نے ان پر گولیاں چلوا دیں. گولیاں چلنے کے بعد آپ نے کہہ دیا جی گولیاں بھی جھوٹ ہیں، آپ نے اس کو بھی جھوٹ بنا دیا. پھر آپ شوکت خانم کو تازہ آپ شوکت خانم کو بیچ میں لے کر آ گئے. پھر آپ نکاح کو لے کر بیچ میں آ گئے. آپ نے کیا کیا حربہ نہیں آزمایا. آپ نے پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی، ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی. آپ نے عمران خان صاحب پر اس سے زیادہ بھی لا تعداد پرسنل اٹیکس کیے، لیکن جتنے بھی اٹیکس کیے وہ سب کے سب ناکام. یہ تو دیکھیں نا، اگر آپ اس پہ اسیس کرتے ہیں کہ نمبر آف پیپل ہو کم آؤٹ آن دا روڈز، کہ جب عمران خان صاحب کال دیتے ہیں اور کہیں کہ جی کوئی کہہ دیتا ہے وقار ستری ٹائپ آدمی کہ جی 300-400 لوگ تھے، 2 کروڑ کی آبادی ہے لاہور شہر کی، 500 نکل آئے، 600 نکل آئے، 800 نکل آئے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ارے بابا بھائی، آپ ان کو کہاں دیکھ رہے ہو؟ آپ اس وقت سے ڈرو کہ جب آپ یہ اسیس کرو کہ جب یہ جو لوگ ہیں نا سائلنٹ ووٹرز اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں
اور جو سب دیکھ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں اور ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جب یہ ووٹنگ کا وقت آئے گا، ٹائم آئے گا، تو اس وقت جب یہ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے تو تب کیا کرو گے؟ تب کیا ان کے سامنے ٹینکس لا کے کھڑے کر دو گے؟ کیا ان کے سامنے بختر بند گاڑی لا کے کھڑی کر دو گے؟ کیا ان پہ واٹر کینن چلا دو گے؟ کیا ان کے اوپر فائرنگ کر دو گے؟ کیا کرو گے؟ ڈنڈے چلا دو گے؟ کیا 25 مئی کو دوبارہ دہرا دو گے ان لوگوں پہ جو جا کے ووٹ کا حق استعمال اپنا کرنا چاہ رہے ہیں ان پولنگ سٹیشنز پہ؟ اور پھر جس طریقے سے ابھی یہ فواد چودھری کے معاملے میں آپ کو ایک جملہ اتنا چبھا، اتنا کھٹکا، ارے بھائی آپ نے اپنی عزت خود کروانی ہے، ادارے اپنی عزت خود کرواتے ہیں، آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ آپ کا لوگوں کے دل میں آپ کا احترام ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ زور زبردستی سے اور آپ طاقت کے زور پہ لوگوں سے آپ اپنے لیے تعریفیں کرواؤ گے، عزت کرواؤ گے، لوگوں سے کہلواؤ گے کہ ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، لوگوں کو چپ کروا دو گے۔ جو لوگوں کے دلوں میں ایک لاوا ابل رہا ہوگا، اس لاوے کا کیا کرو گے؟ اس ڈنڈے کے زور پہ، اس طاقت کے زور پہ اس کو دبا دو گے، منہ بند کروا دو گے، عارضی طور پہ بند کروا دو گے، خاموش کروا دو گے، لیکن جو اندر لاوا ہے نا، وہ ایک دن لاوا پھٹے گا، اور جب وہ لاوا پھٹے گا تو وہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں خدا را مارشل لا نافذ کر دیجئے، کیونکہ یہ جو روز کی چک چک ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کی پریس کانفرنس، دوسری پولیٹیکل پارٹی کی پریس کانفرنس، ایک نے کہہ دیا، انہوں نے یہ کر دیا، دوسرے نے کچھ اور کہہ دیا، ایک کو اپنے جو ہے وہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں دلچسپی تھی، انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں ٹھپے پہ ٹھپا لگوایا، پولیس کو استعمال کیا، دوسرے اپنے اتحادی، عجیب تماشا، اپنے اتحادی ہیں، بوائیکاٹ کرتے ہیں، کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن نہیں ہوا ہے، یہ ایکشن ہوا ہے، یہ آپریشن ہوا ہے۔ آج ہی خالد مقبول صدیقی صاحب فرما رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ووٹ کا حق چھینا گیا ہے، لوگوں کو ان کے جو اصل ان کی نمائندگی اس سے محروم کیا گیا ہے۔ تو یہ عجیب تماشا، ان تمام تماشوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور یہ جو آ کے کہا جاتا ہے جی فلاں نے اکانومی کے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کیا تھا، ڈبو دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور پھر آ کے دوسرا کہتا ہے فلاں نے تباہ کر دیا، ڈبو دیا، برباد کر دیا۔ خدا را ان تمام روز کی جو ہماری یہ درد سر ہے، چک چک ایسے جان چھڑائیں، سیدھی طرح مارشل لا نافذ ہو جائے، کیونکہ ہو کچھ اسی طریقے سے رہا ہے۔ اور جس طریقے سے جو کیا جا رہا ہے، جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا، جو ابھی ریسنٹلی صحافی شاہد ہیں ان کے ساتھ ہوا، رانا عظیم صاحب کے ساتھ آج میری بات ہوئی، بتا رہے تھے کہ جی میری طرف بھی کچھ بندے آئے تھے میرا پتہ کرنے کے لیے، پھر عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا، پھر سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ جو ہوا، ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو ہوا، صابر شاکر کے ساتھ جو ہوا، پاکستان سے باہر جانا پڑا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی دور میں ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں وہ پچھلے دور میں 3.5 سال میں کیا ہوا، انہوں نے 3.5 سال میں جو کیا نا وہ آپ نے 9 مہینے میں کر دیا، بلکہ آپ نے اس سے زیادہ کر دیا، کیونکہ ارشد شریف کی شہادت سے بڑا واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے 9 مہینے میں کر دیا۔ آپ نے اپنے سر جو بدنامی مول لی ہے نا، جو آپ نے اپنے ساتھ یہ ایک طرح سے ایک کالک مل لی ہے، یہ اب آپ کی اس طرح سے اترنے والی نہیں ہے، یہ دھلنے والی نہیں ہے۔ اور چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں، سب کو پتہ چل گیا، سب ایکسپوز ہو گیا، سب ننگا ہو گیا، سب کھل کر سامنے آ گیا، ساری کھلی کتاب ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں۔ آئے دن کوئی نیا سے نیا چہرہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے، جس پر بھروسہ تھا وہی اب دن بدن ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے۔ فواد چودھری کو رات کی تاریکی میں آ کے اٹھایا، صبح کے وقت اس وقت روشنی نہیں ہوئی تھی، اٹھایا، کہا گیا جی صرف ایف آئی آر میں کہ 3-4 لوگ تھے، جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہ کتنا بندہ ان کو لینے کے لیے آیا، کوئی اریسٹ وارنٹ نہیں۔ مطلب دنیا میں کہاں پر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے اور آپ یہ تک نہیں بتاتے کہ یو آر انڈر اریسٹ، اور آپ سادہ لباس میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ یوں ہی بڑی جاسوسی طریقے سے جاتے ہیں، اور بڑے ہی آپ 2 نمبر طریقے سے جاتے ہیں آپ، اور جا کے آپ بندے کو اٹھا کے لے آتے ہیں، اور آپ اس کو بتاتے بھی نہیں ہے کہ یو آر انڈر اریسٹ، انڈر واٹ کرائم ہیو یو کمیٹڈ، کی جس کی وجہ سے آپ کو اٹھایا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا جاتا۔ اور اسی طریقے سے فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا۔ پھر صبح کے وقت ایک عجیب تماشا کہ وہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ پیش کیا جائے فواد چودھری صاحب کو، اور آپ ان کو لاہور کینٹ کی جو ہے وہ چھوٹی گلیوں میں، وہ اعظم نظیر تارڑ صاحب کے گھر کے ساتھ کی جو سٹریٹس ہیں، چھوٹی سٹریٹس ہیں آف دا مین روڈ، آپ وہاں پہ گاڑیاں گھمائی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اسلام آباد لے کے بھاگے ہیں، آپ باقاعدہ فرار ہوئے ہیں آپ۔ اور پھر آئی جی پنجاب بھی شام میں جا کے لاہور ہائی کورٹ میں جب 6 بجے تک کہا جاتا ہے کہ دوبارہ آئیں، اسلام آباد کے آئی جی کو بھی کہا گیا، وہ تو جناب آئے نہیں، انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو سمجھا کہ ہمارے لیے لاہور ہائی کورٹ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مطلب وہ ڈٹائی اور وہ بدماشی کا مظاہرہ انہوں نے کیا کہ میں نے کم از کم نہیں دیکھا، اور اس سے بڑی توہین عدالت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم توہین عدالت کی باتیں کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ توہین عدالت کیا ہو سکتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ آئیں، آ کر بندہ پیش کر رہے ہیں، آپ بندہ پیش نہیں کر رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ لے کر آپ اسلام آباد جو ہے وہ پھراٹے بھرتے ہوئے آپ اس کو اسلام آباد لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ اس کو اسلام آباد میں عدالت میں پیش کر دیتے ہیں، اور وہاں جا کر بھی پھر جو سینز کریٹ ہوئے، جو دیکھنے کو وہاں پر ملا، وہ بھی ایک عجیب ہی صورتحال تھی۔ پہ لاہور ہائی کورٹ، مجھے تو لگ رہا تھا کہ بڑی توہین ہے لاہور ہائی کورٹ کی، لاہور ہائی کورٹ یہاں پر کوئی 4-5 بندے کم از کم پھڑکا دیں گے، ہو سکتا ہے آئی جی پنجاب کو کہ آپ فارغ ہیں چھٹیاں گھر جائیں، آئی جی اسلام آباد آپ فارغ چھٹی گھر جائیں، یا جو متعلقہ ایس پی آپ کی بھی فارغ چھٹی گھر جائیں۔ اور کیونکہ اسلام آباد پہنچنے پر فواد چودھری صاحب نے بتایا ہے
جو آئی جی پنجاب جا کر کہہ رہے تھے نا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو رابطے میں نہیں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں, تو اسلام آباد والوں کی تحمیل میں. فواد چودھری صاحب نے کہا جی مجھے لاہور پولیس والے لے کر گئے ہیں, مجھے اسلام آباد پولیس والے نہیں لے کر گئے, اسی وجہ سے آپ ان کو جو ہے وہ سی ٹی ڈی ادھر چونگ لے گئے تھے اور وہاں جا کے رکھا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, آئی جی پنجاب کہتے ہیں, اور لے کر ان کو گئی ہے لاہور پولیس, اور ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے, نوٹنکی چل رہی ہے. اور پھر آخر میں ایک ایسا کیس کہ جس میں اول تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کام نہیں ہے پرچے درج کرانے کے, پرچے درج کرانے تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے جو اتحادی مختلف جماعتیں ہیں وہ الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کے بارے میں کیا جملے کہتے رہے ہیں. اداروں کا اس وقت کیا جو اس کا وقار ہے, جو اس کا احترام ہے, وہ سب کیا مجروح نہیں ہو رہا تھا؟ اس وقت سب کہاں تھا؟ اس وقت سب اچھا تھا, اس وقت سب قابل قبول تھا, اس وقت قابل برداشت تھا, اس وقت سب ہضم ہو رہا تھا, اس وقت چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا, اور اب برداشت نہیں ہو رہا. دیکھیں برابری کے ساتھ چلنا چاہیے, وہ بھی غلط یہ بھی غلط, ان کو بھی پکڑو ان کو بھی پکڑو, ان کو بھی دھر لو ان کو بھی دھر لو, ان کو بھی سزا دے دو ان کو بھی سزا دے دو. لیکن یہ یک طرفہ قسم کی کارروائی جو ہے نا یہ مزید ایکسپوز کرتی ہے, اور الیکشن کمیشن اس پر توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس لے کر کام کو لے کر چل سکتا تھا. الیکشن کمیشن کو اس حد تک جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب تماشا بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو آپ لاہور ہائی کورٹ بھی کہہ رہا ہے پیش کرو, آپ پیش کر نہیں رہے ہیں. اور اب جو اس میں فردر ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, عمران خان صاحب کو ارادہ رکھتی ہے گورنمنٹ, اینڈ دے ٹیسٹ ان دا واٹرز. اور یہ فواد چودھری صاحب کو بھی اریسٹ کرنا, اس کے پیچھے مقصد یہی تھا. 2 دن کا جسمانی ریمانڈ تو فواد چودھری صاحب کا دے دیا وداؤٹ اینی ریزن. کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ لاجک کیا ہے. اگر دیکھیں میں نے ابھی جب یہ چل رہی تھی نا سماعت اسلام آباد میں, تو میں نے یہ لکھ دیا, میں نے کہا جی فیصلے جو ہیں نا وہ پاوے پر ہوتے ہیں, دلائل پر نہیں ہوتے. اگر آپ دلائل پر جائیں تو دلائل بہت تگڑے تھے جو کہ فواد چودھری صاحب نے خود بھی اپنا کیس پریزنٹ کیا, ان کے بھائی نے بھی کیا, ان کے اور بھی جو وکلا تھے انہوں نے بہت زبردست پلیڈ کیا, دلائل کے ساتھ انہوں نے بات کی ود لاجک. دوسروں کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں تھا دینے کا, ان کو تو اڑا کے رکھ دیا جو دوسری طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے وکیل پیش ہوئے تھے, ان کے پاس تو جواب بھی کوئی نہیں تھا, کہنے کوئی کچھ نہیں تھا. لیکن فیصلے اب پاوے پر ہوتے ہیں, دلائل پر نہیں ہوتے ہیں, اور یہی ہماری بدقسمتی ہے. سو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل وقت ہے, لیکن آئی بلیو دے شوڈ ہیو بین ریڈی فار اٹ بیکاز دس واز کمنگ دیئر وے. اور یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے, ایک پلان ہے. جیسا کہ میں نے کہا ہے الیکشنز ہونے نہیں دینے, دسمبر تک لے کر جانے ہیں, یہ طے ہوا ہوا ہے. اور پنجاب کے بھی اور کے پی کے بھی, اور عمران خان صاحب کو نااہل کرنا ہے, عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے, اور کوشش کرنا ہے پارٹی کو توڑا جائے, اور پھر جا کر کہیں الیکشنز کی طرف جایا جائے اور ماحول بنایا جائے. اس کے ساتھ ہی جی مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.